ہفتے کا آغاز اس دعوے کے ساتھ ہوا کہ ایک دوسرا امریکی طیارہ بردار جہاز تیزی سے آبنائے جبرالٹر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حقیقت میں سرکاری رپورٹس کے مطابق یو ایس ایس جرالڈ آر فورڈ کیریئر سٹرائک گروپ بحر اوقیانوس عبور کر رہا تھا، جس کا شیڈیول تھا کہ وہ جبرالٹر سے گزر کر بحیرہ ہوم میں داخل ہو اور پھر یو ایس سینٹرل کمانڈ کے پانیوں میں جا کر یو ایس ایس ابراہم لنکن کے ساتھ شامل ہو جائے۔ سٹرائک گروپ کی نقل و حرکت سوچ سمجھ کر کی جا رہی ہے، یہ اچانک دور نہیں ہے۔ دو طیارہ بردار جہاز طویل آپریشنز کے لیے اضافی سہولت اور برداشت فراہم کرتے ہیں، یہ خود بخود جنگ کی کوئی تاریخ مقرر نہیں کرتے۔ کیریئر کا مشن جزوی طور پر روک تھام کے لیے ہے، یعنی اہداف کو خطرے میں ڈالنا اور اتحادیوں کو یقین دہانی کرانا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لاجسٹک بھی ہے۔ کیریئر کے ڈیک سے اڑنے والے طیارے طویل پروازیں کر سکتے ہیں، لیکن انہیں ایندھن بھرنے اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسرے کیریئر کی آمد ایک ہی فلائٹ ڈیک پر انحصار کرنے کی کمزوری کو کم کر دیتی ہے۔ اسی دوران مبصرین نے روسی طیاروں کو الاسکا کے قریب آتے ہوئے ٹریک کیا۔ نوراڈ نے تصدیق کی کہ 16 فروری کی صبح دو روسی ٹیو 95 بمبار طیارے، دو سو 35 لڑاکا طیارے اور ایک A-50 فضائی وارننگ طیارہ الاسکا کے فضائی دفاعی شناختی زون میں داخل ہوئے۔ جواب میں الاسکا سے دو امریکی F-16 لڑاکا طیارے، دو F-35، چار KC-135 ٹینکرز اور ایک E-3 سینٹری روانہ کیے گئے تاکہ انہیں روک کر ان کی نگرانی کی جائے جب تک وہ علاقے سے باہر نہ چلے جائیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ روسی طیارے بین الاقوامی فضائی حدود میں ہی رہے اور اس طرح کی دراندازیاں معمول کی تربیتی پروازیں ہوتی ہیں۔ ظاہری طور پر یہ ڈرامائی کشیدگی کی طرح نظر آتی تھیں۔ حقیقت میں یہ ان پروازوں کے سلسلے کا حصہ تھا جن کے ذریعے روس امریکہ کے رد عمل کو جانچتا ہے اور اپنے عملے کو تربیت دیتا ہے، جبکہ امریکی طیاروں کو بھی حقیقی حالات میں روک تھام کی مشق ملتی ہیں۔ آپریشنز کے اس انداز نے باقی کہانی کا پس منظر فراہم کیا ہے۔ 10 فروری کو رائٹرز نے سیٹلائٹ تصاویر کا تجزیہ شائع کیا جس میں دکھایا گیا کہ قطر کے العدید ایئر بیس پر امریکی پیٹریوٹ میزائل بیٹریاں ٹرک لانچرز پر نصب ہیں، نہ کہ نیم مستقل پیڈز پر۔ مضمون میں یہ بھی بتایا گیا کہ اردن کے موافق سالٹی ایئر بیس پر طیاروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ 2 فروری کو لی گئی تصاویر میں ایک جگہ پر 17 F-15 اسٹرائک فائٹرز، 8 A-10 تھنڈر بولٹ گراؤنڈ اٹیک طیارے، 4 C-130 ٹرانسپورٹرز اور 4 نامعلوم ہیلی کاپٹرز دکھائے گئے، جبکہ ایک اور حصے میں ایک C-17، ایک C-130 اور 4 EA-18G گروولر الیکٹرانک وارفیئر طیارے موجود تھے۔ یہ تصاویر اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے تھیٹر میں اسٹرائک اور سپورٹ اثاثے جمع کیے جا رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کی کہانی میں اکثر یہ بات چھوٹ جاتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پیٹریٹ میزائلز کو ٹرکوں پر تیزی سے دوبارہ تعینات کیا جا سکتا ہے اگر ایران امریکی اڈوں پر ڈرون یا میزائل حملہ کرے۔ A-10 اور F-15 امریکی زمینی افواج یا اتحادیوں پر حملے کی صورت میں قریبی فضائی مدد فراہم کرتے ہیں۔ گرولر طیارے دشمن کے ریڈار اور مواصلاتی نظام کو جام کر دیتے ہیں۔ یہ کسی مخصوص تاریخ کے ساتھ منسلک جنگی منصوبہ نہیں ہے، یہ ایک حفاظتی حکمت عملی ہے جو واشنگٹن کو مختلف ہنگامی حالات کے مطابق ڈھلنے کی اجازت دیتی ہے، یعنی قابل اعتبار طاقت کے ساتھ سفارتی دباؤ۔ روسی اور ایرانی بحری مشقیں بھی اسی تناظر میں آتی ہیں۔ طیارہ بردار جہاز کی خبر کے فوراً بعد روس کا کورویٹ اسٹوئے کی ایرانی بندرگاہ بندر عباس پہنچا تاکہ میرین سیکیورٹی بیلٹ 2026 میں حصہ لے سکے، جو کہ خلیج عمان اور بحر ہند میں مشترکہ مشقیں ہیں۔ ماسکو اور تہران نے ان مشقوں کو سمندری سلامتی کو بہتر بنانے اور بحری تعاون کو گہرا کرنے کی کوششوں کے طور پر پیش کیا۔ اگر اسے تنزیہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ مشقیں دونوں ممالک کو یہ پیغام دینے کا موقع دیتی ہیں کہ ایران تنہا نہیں ہے اور روس بغیر گولی چلائے امریکی حساب کتاب کو پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ مشترکہ مشقیں اس تاثر کو بڑھا دیتی ہیں کہ ایران پر کسی بھی امریکی حملے کے وسیع جغرافیائی سیاسی نتائج ہوں گے، لیکن روس کے بھی ایسے مفادات ہیں جو احتیاط کو ترجیح دیتے ہیں۔ ماسکو کے حکام نے امریکہ اور ایران پر مذاکرات پر زور دیا ہے اور طاقت کے استعمال کے خلاف خبردار کیا ہے، اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ روس اور ایران نے 20 سالہ شراکت داری پر دستخط کیے ہیں۔ روس کو اس بات سے فائدہ ہوتا ہے کہ امریکہ کی توجہ مشرق وسطیٰ میں مصروف رہے، لیکن وہ ایسا علاقائی تصادم نہیں چاہتا جو تیل کی فراہمی اور عالمی استحکام کو خطرے میں ڈال دے۔ پھر وہ افواہیں ہیں جو حقائق سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلتی ہیں۔ انٹرنیٹ کے کچھ گوشوں میں مبصرین کا دعویٰ ہے کہ امریکہ سے بھیجے گئے F-22 ریپٹر طیارے ایک ٹینکر میں خرابی کے باعث واپس لوٹ گئے اور اب تھیٹر میں کوئی F-22 موجود نہیں ہے۔ واحد تصدیق شدہ رپورٹ یہ ہے کہ 6 F-22 طیارے 16 فروری کو انگلینڈ کے RAF لیکن ہیتھ پہنچے، جو ممکنہ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر تعیناتی کا حصہ تھے۔ ہوا بازی کے ماہرین نے نوٹ کیا کہ مزید ریپٹر طیارے ان کے ساتھ شامل ہونے کی توقع تھی، لیکن کسی مرکزی ذرائع ابلاغ نے یہ تصدیق نہیں کی کہ کسی تکنیکی خرابی کے باعث طیارے کو واپس جانا پڑا۔ ایک اور وسیع پیمانے پر پھیلنے والے دعوے میں کہا گیا کہ فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹ فلائٹ ریڈار 24 نے ایران کے فضائی دفاعی ریڈارز کے درست مقامات افشا کر دیے۔
کسی معتبر ذرائع نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اگر ایسا ہوا بھی ہے تو غالباً یہ کسی سرکاری افشا کے بجائے اوپن سورس شوقین افراد کی جانب سے عوامی طور پر دستیاب معلومات کو سیٹلائٹ امیجری کے ساتھ ملا کر نکالا گیا ہوگا۔ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ افشا شدہ مقامات سے متعلق غلط معلومات پھیلنے سے خوف و ہراس یا پیشگی اقدامات ہو سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایرانی افواج کو بلا وجہ اپنے اثاثے دوبارہ منتقل کرنے پڑ سکتے ہیں اور کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ حلقوں نے اصرار کیا کہ اسرائیلی میڈیا ایک فوری جنگ کا اشارہ دے رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے واقعی صدر ٹرمپ سے ملاقات کی اور ان پر زور دیا کہ کسی بھی مذاکرات کو ایران کے بیلسٹک میزائلوں اور پراکسی گروپوں کی حمایت پر پابندیوں تک وسیع کیا جائے۔ رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ نیتن یاہو نے اپنا موقف پیش کیا لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں دیا کہ ٹرمپ نے اس سے اتفاق کیا ہے، جبکہ ایران نے اصرار کیا کہ میزائل ایک غیر مذاکراتی سرخ لکیریں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اسرائیل بھرپور لابنگ کر رہا ہے، لیکن امریکہ نے اسرائیل کے زیادہ سے زیادہ مطالبات پر عوامی طور پر رضامندی ظاہر نہیں کی۔ یہ حقیقت کہ اسرائیلی میڈیا کے بعض حلقے مذاکرات کے بارے میں مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں، اس سے ان کے اپنے اندرونی مباحثے کا حصہ سمجھنا چاہیے، نہ کہ اس بات کا ثبوت کہ جنگ ناگزیر ہے۔ انہی ذرائع ابلاغ میں سے بہت سے نے گزشتہ موسم گرما میں جنگ کی پیشگوئی کی تھی، جب ایک محدود اسرائیلی امریکی فضائی مہم نے ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا، لیکن اس سے وسیع تر تنازع جنم نہیں لیا۔ ایک واقعی اہم پیش رفت جو زیادہ توجہ کے بغیر گزر گئی وہ امریکہ کے حملے پر قانونی اور عملی پابندیاں ہیں، یعنی اہم اتحادیوں کا اڈے فراہم کرنے سے انکار۔ فروری کے اوائل میں دی گارڈین نے رپورٹ کیا کہ ٹرمپ نے چاگوز جزائر کے کچھ حصے ماریشس کو واپس کرنے کے معاہدے پر اپنا موقف اس وقت بدل لیا جب برطانیہ نے واشنگٹن کو ایران پر ممکنہ پیشگی حملے کے لیے ڈیگو گارشا ایئر بیس اور برطانیہ میں RAF فیئرفورٹ استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ امریکہ برطانیہ معاہدے کے تحت ان اڈوں سے شروع کی جانے والی کسی بھی کارروائی کے لیے برطانوی رضامندی ضروری ہے۔ لندن نے واضح طور پر فیصلہ کیا کہ پہلا حملہ غیر قانونی ہوگا اور اس کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ یہ یاد دہانی ہے کہ تمام تر بیانات کے باوجود واشنگٹن اتحادی علاقوں کو بغیر اجازت یک طرفہ طور پر استعمال نہیں کر سکتا۔ فوجی منصوبہ ساز چاہے عالمی رسائی کی بات کریں، وہ اب بھی خود مختار شراکت داروں پر انحصار کرتے ہیں۔ ڈیگو گارشا کے بغیر B-51 یا B-2 جیسے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بمبار طیاروں کو ریاستہائے متحدہ یا یورپ سے پرواز کرنا پڑے گا، جس سے پرواز کا وقت، ایندھن بردار طیاروں کی ضرورت اور سفارتی پیچیدگیاں بڑھ جائیں گی۔ ایک اور کم رپورٹ ہونے والی پیش رفت فوجی نہیں بلکہ عدالتی ہیں۔ 15 فروری کو امریکی سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کی بین الاقوامی ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ کے تحت وسیع پیمانے پر ٹیرف عائد کرنے کی کوشش کو مسترد کر دیا۔ چیف جسٹس جان رابرٹس نے لکھا کہ اس ایکٹ کے الفاظ درآمدات پر ٹیرف لگانے کا اختیار نہیں دیتے اور یہ کہ کانگریس نے ایسا کوئی اختیار نہیں دیا۔ اس فیصلے سے ایگزیکٹو کے بحرانوں میں ٹیرف کو بطور دباؤ کے ہتھیار استعمال کرنے کی صلاحیت محدود ہو گئی ہے۔ ایران کے تناظر میں یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ ٹرمپ کی ایک دھمکی یہ تھی کہ وہ ان ممالک سے درآمدات پر 25% ٹیکس عائد کر دیں گے جو ایران کے ساتھ تجارت جاری رکھیں گے۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد یہ دھمکی قانونی طور پر مشکوک ہو گئی ہے، جس سے معاشی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ معاشی اقدامات طویل عرصے سے واشنگٹن کی دباؤ ڈالنے والی مہمات کا حصہ رہے ہیں۔ اس فیصلے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وائٹ ہاؤس یک طرفہ طور پر کتنی دور جا سکتا ہے۔ اس پر اندرونی چیک موجود ہیں۔ تکنیکی شعبے میں امریکی فوجی پوزیشن میں مسلسل توسیع ہو رہی ہے۔ رائٹرز کی سیٹلائٹ تجزیے نے بھی دیگر اڈوں پر طیاروں کی تعداد میں اضافے کی نشاندہی کی ہے۔ سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس پر فروری کے اوائل میں دسمبر کے مقابلے میں زیادہ طیارے موجود تھے اور خود ڈیگو گارشیا میں 6 فروری کو 31 جنوری کے مقابلے میں 7 مزید طیارے تھے۔ BBC ویریفائی نے الگ سے رپورٹ کیا کہ تقریباً 1 درجن F-15 لڑاکا طیارے، ایک MQ-9 ریپر ڈرون اور کئی A-10C طیارے اردن کے موافق بیس پر پہنچے ہیں اور ایک امریکی بحریہ کا گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر سویز کینال سے گزرا ہے۔ یہ اقدامات حملے، معاونت اور نگرانی کی صلاحیتوں کا ایک جال بنانے کے مطابق ہیں۔ ٹینکرز، AWA کاؤنسل آف اسٹیٹس، RC-135 سگنلز، انٹیلیجنس طیاروں اور گلوبل ہاک ڈرونز کی موجودگی امریکہ کو طویل فاصلے تک پیچیدہ فضائی آپریشنز کی منصوبہ بندی کرنے اور ایرانی نقل و حرکت کو حقیقی وقت میں مانیٹر کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ تاہم عوامی بیانیے میں سب سے بڑی خامی صرف جنگی تیاریوں کی ترتیب نہیں بلکہ اس کے پیچھے موجود اسٹریٹجک منطق ہے۔ واشنگٹن کا طریقہ کار جبر پر مبنی سفارتکاری اور ہنگامی منصوبہ بندی کا مجموعہ ہے۔ امریکی حکام نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے اور میزائلوں اور پراکسی فورسز سے متعلق خدشات کو دور کرنے کے لیے مذاکراتی معاہدے کو ترجیح دیں گے۔ ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس کا بیلسٹک میزائل پروگرام ناقابل مذاکرات ہے اور وہ افزودگی پر بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے میزائلوں پر نہیں۔ یہ تعطل جزوی طور پر اصل معاملات اور جزوی طور پر ترتیب کے بارے میں ہے۔
آیا میزائلوں پر ابھی بات ہو یا بعد میں؟ پابندیوں میں نرمی پہلے آئے یا پابندیوں کے بعد؟ اور کیا علاقائی مسائل مذاکرات کا حصہ ہوں گے یا نہیں؟ اسرائیل اور کچھ امریکی سخت گیر عناصر زیادہ سے زیادہ شرائط والا معاہدہ چاہتے ہیں۔ ایران چاہتا ہے کہ میزائلوں کو ایجنڈے سے باہر رکھا جائے، اور امریکی انتظامیہ ان مطالبات کو اس طرح متوازن کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ممکنہ معاہدہ پٹری سے نہ اترے۔ بات چیت کے ساتھ ساتھ فوجی طاقت بڑھا کر واشنگٹن تہران پر ڈیڈ لائن کا دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مقصد لازمی طور پر حملہ کرنا نہیں، بلکہ حملے کی دھمکی کو قابل اعتبار بنانا ہے، تاکہ ایران وہ شرائط قبول کر لے جنہیں وہ اس وقت مسترد کر رہا ہے۔ یہ پس منظر سیٹلائٹ امیجری کے لیکس اور اوپن سورس انٹیلیجنس سب انسپیکٹر اینٹی اپڈیٹس کو بھی نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ درست ہے کہ اوپن سورس تجزیہ کار طیاروں کی نقل و حرکت، ٹینکرز کی آمد و رفت اور تربیتی مشقوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اب ہائی ریزولوشن کمرشل سیٹلائٹس کی بدولت اڈوں کی تقریباً حقیقی وقت کی تصاویر حاصل کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ یہ شفافیت ریاستوں کے لیے اساسے خاموشی سے منتقل کرنا مشکل بنا دیتی ہے، لیکن اس سے افواہوں کو بھی ہوا ملتی ہے۔ جب کوئی ٹویٹ کرتا ہے کہ ہائی ڈیفینیشن سیٹلائٹ تصویر میں کرفیو میں RC 135 اور F-35 جیٹ طیارے نظر آ رہے ہیں، تو یہ دعویٰ کسی بھی نیوز آؤٹ لیٹ کے تصدیق کرنے سے پہلے ہی وائرل ہو سکتا ہے۔ سرکاری تصدیق کے بغیر ایسی تصاویر اکثر معمول کے ری فیولنگ سٹاپس یا تربیتی پروازیں دکھا سکتی ہیں، نہ کہ کوئی خفیہ سٹیجنگ ایریا۔ خطرہ یہ ہے کہ غلط تشریحات قیاس آرائیوں کو جنم دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں حکومتیں خیالی خطرات پر رد عمل دیتی ہیں اور صورتحال مزید غیر مستحکم ہو جاتی ہے۔ ابھی تک جو بنیادی مسائل حل طلب ہیں، وہی ہیں جو برسوں سے امریکہ اور ایران کے تعلقات کو الجھائے ہوئے ہیں۔ ایران کا افزودگی پروگرام، اس کے بیلسٹک میزائل کی تیاری، خطے میں ملیشیاؤں اور پراکسیز کی حمایت، اور امریکہ کی جانب سے ان سب کو بے وقت حل کرنے پر اصرار۔ فوجی تیاریوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ واشنگٹن مذاکرات کی ناکامی کے لیے بھی تیار ہے۔ سیٹلائٹ لیکس اور افواہیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ معلوماتی ماحول ایک فعال میدان جنگ بنتا جا رہا ہے۔ اتحادیوں اور عدالتوں کی طرف سے عائد کردہ قانونی پابندیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یک طرفہ کارروائی کی بھی حدود ہیں، چاہے وہ کسی سپر پاور کے لیے کیوں نہ ہو۔ روس اور ایران کی مشقیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ متبادل شراکت داریاں امریکی منصوبہ بندی کو پیچیدہ بنا سکتی ہیں، بغیر اس کے کہ مکمل جنگ کی طرف جایا جائے۔ اور سپریم کورٹ کا ٹیرف سے متعلق فیصلہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اندرونی چیک اینڈ بیلنسز وائٹ ہاؤس کے اختیارات کو بدل سکتے ہیں۔ یہ نظر انداز شدہ پہلو اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ منصوبہ بندی اور ناگزیر ہونے کے درمیان فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم ان اقدامات کی مشروط نوعیت کو نظر انداز کریں تو ہم ہر فوجی نقل و حرکت کو ایک محرک اور ہر افواہ کو خفیہ معلومات سمجھنے کا خطرہ مول لیتے ہیں۔ یہ رویہ بلاخر ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرتا ہے جو ناگزیر ہونے کا تاثر پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی مختلف دارالحکومتوں کے وہ سخت گیر عناصر جو سمجھتے ہیں کہ کشیدگی بڑھانے سے ان کی اندرونی حیثیت مضبوط ہوگی۔ اس کے برعکس اگر ہم یہ تسلیم کرنے میں ناکام رہیں کہ صورتحال کتنی نازک ہے تو ہم غلط اندازے کے خطرے کو کم سمجھتے ہیں۔ ایک ڈرون جو کسی کیریئر کے قریب مار گرایا جائے، اگر اسے جان بوجھ کر کیا گیا عمل سمجھا جائے تو صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ ایک لیک شدہ کوارڈینیٹ قبل از وقت پوزیشن بدلنے پر مجبور کر سکتا ہے، جسے غلطی سے جارحانہ اقدام سمجھ لیا جائے۔ اگر ان حرکیات کو نظر انداز کیا جائے تو ممکنہ مستقبل صرف جنگ یا امن تک محدود نہیں رہتا۔ یہ ایک دائمی کشیدگی کا چکر ہے جہاں ریاستیں بار بار اپنی افواج کو متحرک کرتی ہیں، ایک دوسرے کے عزم کو آزماتی ہیں اور عوامی رائے کو تشکیل دینے کے لیے اوپن سورس تفتیش کاروں اور سخت گیر تجزیہ کاروں پر انحصار کرتی ہیں۔ تو جب آپ اگلی لہر کی اپڈیٹس، انٹرسیپٹس، مشقیں اور لیکس دیکھیں، یاد رکھیں کہ جہازوں اور جیٹ طیاروں کی نظر آنے والی نقل و حرکت صرف کہانی کا ایک حصہ ہے۔ اصل خاموش مقابلہ بیانیے پر کنٹرول کا ہے۔ کون یہ طے کرتا ہے کہ کشیدگی میں اضافہ کس چیز کو کہا جائے گا؟ کون اتحادیوں کو اڈے دینے یا نہ دینے پر قائل کرتا ہے؟ کون قانونی حدود اور معاشی ہتھیاروں کی شکل طے کرتا ہے؟ اور کون ملکی عوام کو یہ باور کراتا ہے کہ طاقت ہی واحد حل ہے؟ آخری سوال یہ ہے، ایسے دور میں جب ہر سیٹلائٹ تصویر ٹویٹ کی جا سکتی ہے اور ہر افواہ ٹرینڈ بن سکتی ہے، ہم کیسے پہچانیں کہ کون سی تیاریاں جنگ روکنے کے لیے ہیں اور کون سی جنگ شروع کرنے کے لیے؟ اور مغربی تہذیبی بیانیے کا نشانہ بننے والی معاشریں کیسے اپنی خود مختاری برقرار رکھ سکتی ہیں، بغیر اس کے کہ وہ کسی اور کی اخلاقی جنگ میں ضمنی نقصان بن جائیں؟